اس موقع پر میں سب سے پہلے عالی جناب ڈاکٹر یاسر عرفات صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ مختصر ہی صحیح اس کی اہمیت اور افادیت کو ان طلباء کے سامنے رکھیں اور اپنے خطاب مستطاب سے مستفیض فرمائیں۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے۔ میں سبھی حضرات کو اسلامک طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیونکہ وقت مختصر ہے، یہاں پر بیٹھے ہوئے میرے معزز مہمان اور مہمان خصوصی خاص کر ہمارے والد صاحب اور جو ہے دیگر مہمان ہیں ہمارے پروفیسر صاحب، اشتیاق صاحب اور باقی ہمارے استاد محترم جنہوں نے مجھے ہمیں اسکول میں پڑھایا تھا، شکیل صاحب اور کافی جو ہے اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں میرے سامنے۔ کیونکہ وقت جو ہے مجھے پہلے سے ہی بول دیا گیا ہے کہ کوشش یہ کریں کہ 5 سے 7 منٹ کے اندر جو ہے آپ کوشش کریں کہ اپنی بات کو ختم کریں۔ اصل میں مجھے شارٹ طریقے سے کچھ باتیں آپ کو کرنا ہے، تو بس یہ ہے کہ آپ واچ نہ دیکھیں، بس میری مختصر سی کچھ باتیں ہیں، گزارش ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے جو ہے انسان کو ایک بہترین مخلوق پیدا کیا، یہ ایک احسن اس کو کہتے ہیں جو ون آف دا ٹاپ ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو ایک یونیک پیدا کیا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے پیدا ہوں گے ان کو یونیک ہے، سمجھو کہ ان کا جو تھم امپریشن ہے وہ بھی ایک دوسرے سے نہیں ملے گا۔ یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کا فیس الگ الگ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو یونیک پیدا کیا ہے۔ اگر آپ کو پیدا کیا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وقت بھی مقرر کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ دیکھوں کہ ان میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے سے ڈیتھ آف ڈیتھ یعنی مرنے کا دن مقرر کیا ہے اور اس کے بعد اللہ نے زندگی دی ہے۔ یعنی ہم ہر ایک سیکنڈ، ہر ایک منٹ، ہر ایک دن، ہر ایک سال ہم موت کے قریب آ رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اتنا یونیک پیدا کرنے کا جو مقصد بیکار نہیں ہو سکتا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اس مقصد کے پیچھے ہمیں جو ہے اپنے علم کی ضرورت ہے جو ہمیں قرآن اور حدیث سے بھی ملتی ہے۔ مگر بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم کا ایک بہت بڑا دائرہ جو پیش کیا ہے وہ ہمارے درمیان میں کبھی کبھی اتنا سامنے نہیں آتا۔ یعنی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر سے بات ہے توحید تو بولی، اس کے سوا اخلاقیات کے اوپر، معاشرات کے اوپر، معاملات کے اوپر، تجارت کے اوپر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے۔ یعنی جو صحت کا ایک چیپٹر ہے طب نبوی کے اوپر اتنا ریسرچ ہوا ہے، اگر اس ریسرچ کو بھی آپ ریسرچ کریں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے آپ کا علم میں کہیں سے کہیں پہنچ جائیں گے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک جو فیلڈ ہے، چاہے تجارت کی فیلڈ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں بتائی ہیں، بزنس کیسا کرنا ہے، یہ بھی الحمدللہ جو ہے ہم پڑھ کے اپنے دیکھو سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ پیسہ، مال، دولت۔ ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ حقیر چیز ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 273 کے اندر کہ اللہ نے جو تمہیں خیر دیا ہے اس میں سے جو تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ یعنی اللہ نے مال کو، یعنی مال اور دولت کو خیر کہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر یہ ایک مال مومن کے پاس رہتا ہے تو اس کے لیے خیر ہے، اگر وہ منافق اور جو ہے مشرک کے پاس چلے جاتا ہے تو وہ وبال ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نکاح کے پہلے بھی تجارت کیا کرتے تھے، ایمانداری کے ساتھ کیا کرتے تھے، اور ون آف دا بیسٹ جو ہے کیا کرتے تھے؟ بہترین انداز سے جھوٹ بولے بغیر تجارت کرتے تھے۔ اس کے بعد ان کے غلام خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کہ جو ہے اتنا بہترین جو ہے منافع اور وہ بھی جھوٹ بولے بغیر ایمانداری کے ساتھ۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہیں؟ اس میں سے جو ہے ایک بہت بڑا جو ہے ان کو ایک ورکنگ پارٹنر بناتے ہیں، ایک انویسٹمنٹ پارٹنر بناتے ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سارا مال ہے شام کو لے کے جاتے ہیں، وہاں پر تجارت کرتے ہیں اور زبردست طریقے سے منافع کماتے ہیں، اور پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایکول شیئر ان لوگوں کا ہوتا ہے۔
جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح کر لیا تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بنے تو انہوں نے اپنی پوری تجارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی اور کہہ دی کہ اس میں جتنا بھی انکم آئے گا وہ آپ اسلام کے لیے خرچ کریں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ تمہیں میں نے پیغمبر بنایا ہے تو تمہارا پورا کانسنٹریشن اللہ کے جو کلمات ہیں اس کو بلند کرنے میں اور پھیلانے میں لگا دینا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سارا بزنس دوسرے لوگوں کو دیتے ہیں اور اس میں سے انویسٹمنٹ لیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو منافع لیتے ہیں وہ الگ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بعد میں جو ہے وہ غریبوں اور مساکین میں اور سب میں دے دیا کرتے تھے۔ انہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو تجارت کا جو ون آف دا بیسٹ جو طریقہ ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ ایک شخص اللہ کے رسول کے سامنے جو ہے بھیک مانگتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم آؤ، تمہارے گھر میں کیا ہے؟ یہ واقعی آپ کو پتہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بس میرے پاس دو چیزیں ہیں، ایک جو ہے ایک کمبل ہے اور دوسرا جو ہے پانی کا ایک گلاس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، اس کو آکشن کرتے ہیں، اس کو بیچتے ہیں اور صحابی اس کو خریدتے ہیں اور الحمدللہ 2 دینار میں یا 2 درہم کے اندر وہ چیز بکتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 1 دینار میں جو ہے تم اپنے گھر کا سامان کھانا وغیرہ سب خریدو اور 1 دینار سے تم کیا کرو، جاؤ وہاں سے کلہاڑی لے کے آؤ۔ اور کلہاڑی لے کے آتے ہیں وہ شخص، صرف لوہے کا، لکڑی نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، اس کو چھلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب تم جاؤ، اب 15 دن تک یا جو ہے جو بھی ہے 15 دن یا 20 دن یہاں تک مدینہ مسجد نبوی بھی نہیں آنا۔ کہتے ہیں کہاں سے کہاں جانا ہے، بلکہ آپ کو جانا ہے جنگل کو، وہاں سے لکڑیاں کاٹنا ہے اور پھر بازار جانا ہے اور وہاں پر خرچ کرنا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ جو بھیک مانگنے کا طریقہ اسلام میں کبھی بھی انٹرٹین نہیں کرتا۔ اسلام کبھی بھی بھیک مانگنے کو جو ہے صدقہ کا مال کھانے کو انٹرٹین نہیں کرتا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 15 دن کے بعد جب وہ آتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں تقریباً 50 درہم یا 50 دینار جو ہے وہ فقیر کے پاس، جو کہ بعد میں بزنس مین بن گئے، اس کے بعد ان کو کہتے ہیں کہ جو ہے جو دینے والا جو ہاتھ ہے وہ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جو ہے کوئی شخص سب کچھ رہنے کے باوجود بھی بھیک مانگتا ہے تو کیا ہوگا، قیامت کے دن ایسا حاضر ہوگا کہ اس کے چہرے پہ جو ہے کیا ہوگا کہ لکھا ہوگا کہ مطلب جو ہے وہ اپنا گوشت نہیں رہے گا، انہیں پورے کا پورا ڈھانچہ نظر آئے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دماغ کے اندر شاید غلطی سے یہ بات بیٹھ گئی ہے، اگر متقی ہونا ہے تو فقیر ہونا پڑے گا، اگر متقی ہونا ہے تو میلے کپڑے پہننا پڑے گا، اگر متقی ہونا ہے تو شاید دین دنیا بھائی مطلب سب بیوی بچوں کو چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے پیغمبر بھی تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وائف کا بھی جو ہے جتنا بھی حق ہے وہ ادا کرتے تھے، ساتھ میں جتنی بھی چیزیں تھیں اس میں مکمل تھے، چاہے وہ طب نبوی کا علم ہو۔ اسی طریقے سے جو ہے عشرہ مبشرہ جو 10 صحابی کو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ جنت کو جانے والے ہیں، کمپلسری ہے، اس میں سے زیادہ تر صحابہ پورے کے پورے کیا تھے، بزنس مین تھے۔ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کا بزنس کرتے تھے، اسی طریقے سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا مال تھا کہ ان کے انتقال کے بعد اتنا زیادہ جو ہے وہ ان کا سونا چھوڑ کے گئے تھے کہ کلہاڑی سے اس کو توڑ توڑ کے جو ہے ان کے بعد میں جو ہے ان کے حقداروں کو بتایا گیا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی عبد الرحمن بن عوف ان کے بیویوں کا جتنا بھی خرچہ ہوتا تھا وہ نکالتے تھے۔ یعنی خالی عبد الرحمن بن عوف کے پاس اس وقت میں جو مال تھا، آج کا جو دنیا کا سب سے ریچسٹ پرسن ہے اس سے 6 گنا زیادہ پیسہ ان کے پاس تھا۔ دیکھیے 5 چیزیں تو ہیں، کلمہ، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج۔ نماز، زکوٰۃ اور حج کا جو مسئلہ ہے اللہ بار بار فرماتا ہے کہ تم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تم نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ارے نماز بھی پڑھو، زکوٰۃ بھی دو، نماز بھی پڑھو، زکوٰۃ بھی دو۔ اب زکوٰۃ کس کو واجب ہے؟ جب آپ کے پاس پیسے ہوں گے اور آپ کے پاس اوور فلو ہو رہا ہے تب کہا گیا کہ دیکھو اب تمہارا جو انکم ہے اس میں سے جو ہے جو بھی 2% جو بھی ہے آپ جو ہے زکوٰۃ میں دیں اور صدقہ ادا کریں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی بھی اب بزنس کیسا کر سکتے ہیں، تو بزنس کے بھی کچھ ٹاپکس ہیں۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، لوگ لے کے جاتے تھے اور مال وال جو ہے بہت شام کو جاتے تھے، ادھر جاتے تھے ادھر جاتے تھے۔ آج آپ موبائل پہ بیٹھ کے فنگر ٹرپ پہ جو ہے لاکھوں روپے کما سکتے ہیں، حلال طریقے سے کما سکتے ہیں۔ اس کا ایک جو ہے چھوٹا سا جیسا کمپیوٹر کا جو ہے کورس وغیرہ کیا ہے میرے والد صاحب، میں نے ابھی میں یاد بھی دلایا تھا طلحہ صاحب کو، ان کو بھی یاد آیا۔ میں نے کہا تھا کہ یہ جو خواب ہے ہمارے والد صاحب کا تھا، ہمارے والد صاحب اور ہمارے جو ہے ہمارے ابو طلحہ صاحب کے والد صاحب جو مولانا ولی اللہ صاحب جو تھے، اس وقت میں بار بار میں ابا کے ساتھ جاتا تھا اور ہمارے والد صاحب کہتے تھے کہ کسی بھی حال میں مدرسے کے بچوں کو انکم کا ذریعہ بنائیں تاکہ وہ صرف جو ہے امام اور خطیب ہو کے نہ رہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارے پاس موبائل ہے، سب کے پاس چھپ چھپ کے بھی موبائل ہے، الگ الگ فیس بک پروفائل، ارے اس کو بزنس کا طریقہ ہم بنا سکتے ہیں۔
آج بہترین طریقہ ہے. تو میں ہمارے جو ہے طلحہ صاحب سے گزارش بھی کروں گا کہ یہاں پر جو ہے ایسے جو تاجرین ہیں جیسے اشتیاق صاحب ہیں، ایک سکسیسفل بزنس مین ہیں، تو ان کو بھی لے کے آئیں اور ان کی جو ایکسپیرینس ہے وہ یہاں پر شیئر کریں، مطلب ایز اے کورس. اسی طریقے سے ہمارے والد صاحب ہیں، ایک بہت اچھے حکیم ہیں اور طب نبوی ہے، اور تھوڑا بہت مجھے بھی طب نبوی آتا ہے. تو ایسا کورس شروع کریں کہ بچوں کو جو ہے علم جیسا صحت کا جو ہے علم، کیونکہ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ جتنا بھی پیسہ کماؤ وہ کم ہے. تو کہنے کا مقصد میرا چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے مکمل اگر علم ہونا ہے تو ہم اپنے پاس عقیدے کے ساتھ ساتھ جو ہے کیا کریں، تجارت، اخلاقیات، معاشرات، معاملات سب کے اندر ہم آگے رہیں. تو یہ گزارش کے ساتھ جو ہے میں کچھ باتیں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو بہت وقت کم ہے، سمجھ میں آ رہا، موت بالکل قریب آ گئی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے وقت میں ہمیں کرنا کیا ہے، ٹائم ویسٹ نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمارا گول مقرر کرنا ہے، ٹارگٹ مقرر کرنا ہے. جیسا کہ مطلب کوئی بھی ایک گیم ہوتا ہے، فٹ بال ہوتا ہے، تو اس میں ایک ٹائم مقرر ہوتا ہے کہ یہ ٹائم سے یہ ٹائم آپ کو کیا کرنا ہے، اتنے گول ڈالنا ہے. تو ہمارے مقصد کا ایک گول بنائیں، ایک ٹارگٹ بنائیں. بہت سارے جو ہے مدرسے کے اندر میں جاتا ہوں، میرے بھی دوست کئی لوگ ہیں، بٹ ان کا ویژن اور مشن کچھ بھی نہیں رہتا. تو ایسے بہت ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ جب موقع ملے گا تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے جو ہے بتاؤں گا. بس ایک شعر بول کے جو ہے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ تو کر کچھ نہ کرنا بڑی خرابی ہے، کچھ تو کر کچھ نہ کرنا بڑی خرابی ہے، کامیابی کوئی اور شے نہیں، کام کرنا ہی کامیابی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ احسن الجزا. اللہ تعالیٰ آپ کے مشوروں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.